اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ ہر جگہ کا یہی حال ہے جو جامسر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ جم غفیر اور ہمارے مجمع کی ایک عادت ہے، یہ ہڈی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ، یعنی کباب میں ہڈی برداشت نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی بیٹھ جائے یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے اتنی دیر سے یہ ہنگامہ آ رہی ہے۔ اب آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے؟ کھڑی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارا، کرسی کا مسئلہ۔ کرسی چھوڑ دو تو سب اچھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے اس چیز کو ہٹا دیا ہے جو چیز ہمارے اور آپ کے بیچ میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ میرے عزیزوں، سادات کی بستی ہے اور یہاں پر آتے ہی میں قدم بھی پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ منبر پر بیٹھنے میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بڑی جسارت کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں رسول پاک کی اس آل کے بیچ میں۔ میرے عزیز رفیق محترم حضرت العلام سید حاتم چشتی صاحب ادام اللہ اقبالہ، آپ نے حکم فرمایا اس لیے میں کرسی پر بیٹھا، اس لیے کہ الامر فوق الادب، حکم کو ماننا بھی ادب ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کرسی یہاں اسٹیج پر لگائیں تو کس کس کے لیے لگائیں؟ ہر ایک سید زادہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس بستی نے آس پاس میں جو نور پھیلایا ہے اور جو برکتوں کا یہاں سما نظر آ رہا ہے، اسی سے اندازہ لگاؤ رات کے 12 بج چکے اور ٹھنڈیوں کی کڑاکے کی راتیں ہیں۔ باہر کا ٹیمپریچر بہت کم ہے لیکن اندر کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے زیادہ دکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسم کا ٹیمپریچر ٹھنڈی کا بہت کم ہوگا لیکن یہاں ایمان والوں کی حرارت کا ٹیمپریچر اچھا خاصا بلند ہے۔ سبحان اللہ حافظ۔ یہ وجہ ہے کہ سادات کی بستی میں بیٹھے ہو اور اب تو انشاءاللہ ٹھنڈی نہیں لگے گی۔ لگ رہی ہے تو بولے، نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ 2 بار صرف لبیک کہنے کی دیر ہے، پھر دیکھیں جس میں حرارت کیسی آتی ہے۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ حجت الوداع میں نازل ہونے والی آیت ہے، جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی یہ کہتے تھے ہمارے دین میں اگر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جاتا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی بھی دین میں یہ نہیں کہا گیا کہ کمپلیٹ ہے، صرف رب تعالیٰ نے اسلام کے متعلق فرمایا ہے مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمتیں پوری دے دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا والا کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ ایکو کم کرو، نعت خانوں کے لیے رکھو بس۔ دین اسلام یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا کا دین ہے۔ یہ تمہیدی کلمات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کسی کو آج کے زمانے کے حالات دیکھ کر کے دل میں یہ احساس ہونے نہ لگ جائے یا نروس پن آنے نہ لگ جائے کہ میرے دین اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے، ہر جگہ سے ٹارگٹ اسلام ہے، مسلمان ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی کمی ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کا تمہارے اندر خیال نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ سوچو کہ ہر طرف سے چوطرفہ اگر یہ دین نشانے پر رکھا جاتا ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ کوڑی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والوں سے ہی حسد کرتا ہے۔ کوڑیوں سے کون حسد کرتا ہے؟ حسن والوں سے حسد بھی ہوتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ دین اسلام میں کچھ بات تو ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کے لیے پریشان نظر آتی ہے۔ ہاں، اسلام کو جس نے اپنا لیا وہ سرشار ہوا، اور جو اپنا نہیں سکا وہ جلتا ہی رہ گیا، اور زندگی اس کی دوبارہ ہے۔ وہ ہر گھڑی اس پر حملہ کر کے، رقیق حملے کرتے کرتے اس دین کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، آج جگہ جگہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں صرف اس بات کی طرف قوم کو راغب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دن تمہارے امتحان کے ہیں۔ آندھیاں جب چلتی ہیں تو دیکھا جائے گا کتنے قدم میدان میں جمے رہتے ہیں، طوفانوں میں کتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ آج کفر اور شرک کی آندھیاں بہت تیز چل رہی ہیں، تمہارے امتحان کی گھڑی ہے۔ کتنے ہیں جو پارٹی بدل کر کے ادھر سے ادھر نکل جائیں گے، کتنے ہیں جو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی دھوتی میں پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس دور میں تمہیں نظر آئے گا کچھ جبے ٹوپی والے، داڑھی کبے والے بھی کہیں پوجا پاٹ کے لیے بھی چلے جائیں گے، سکتہ والوں کی، حکومت کی چاپلوسی کے لیے ان کی جوتیاں بھی اٹھا لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں کمفرٹ نہیں ہے، جن کو اپنے گھر کی حقیقت معلوم نہیں۔ وہ بندہ دوسرے گھر کی طرف دیکھے جس کے گھر میں چھت نہ ہو۔ اسلام نے ہمیں کس چیز کی کمی دی ہے؟ کون سی چیز کم ہے جو دنیا کی طرف یہ نظر اٹھا کر دیکھے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسری طرف رخ بھی کرے، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تمہارے پاس پیدائش سے لے کر کے موت تک کا ہر مسئلہ اسلام نے واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ کمی ہوتی تو تم ادھر ادھر جاتے، کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، صحابہ نے تعلیمات سے اتنا روشناس کیا ہے۔ اے سنیو، اگر تمہیں کوئی پوچھتا ہے کہ دین اسلام پر تیرا یقین ہے یا شک ہے، اس سے منہ پر یہ بات کہہ دینا سورج کی روشنی پر مجھے اتنا یقین نہیں جتنا دین اسلام کے سچا ہونے پر یقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اسلام کے سچا ہونے پر جتنا یقین ہے، مجھے دن کے نکلے ہوئے سورج پر اتنا یقین نہیں ہے۔ اور جب اتنا یقین پیدا ہو جاتا ہے تب آدمی بے خوف ہوتا ہے۔ یوں ہی ہم آگ میں کودنے کی بات نہیں کرتے، سبحان اللہ، یوں ہی نہیں سبحان کرتے۔ اللہ۔ جس کو شک ہو وہ گوفے میں بیٹھ کر بات کرے گا، جس کو یقین ہو وہ میدان میں آ کر بات کرے گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین ہے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ ہم سنیوں کی جان، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان حضور کی ذات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بظاہر ان آنکھوں نے زندگی میں دیکھا نہیں، لیکن دل میں اتنا یقین کہ جس کے متعلق بریلی کے امام کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا سر بھی کٹ جاتا ہے صرف نام پر، دیکھا نہیں، دیکھا ہوتا تو پھر سب کچھ فنا کر دیتے۔
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان گرامی، آج یقین کی کیفیت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، بس میرا مطالبہ اتنا ہے۔ یہ جو تزلزل آیا ہے، یہ جو ڈگمگاہٹ ہے، قدموں میں پھسلاہٹ ہے، اس کو دور کرنا ہے، اور یقین کی ایسی دولت تمہارے اندر ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا دین جھوٹا نہیں ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی شبہ ہے، جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ شیطان، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان جو ہے سارے اعمال کو سجا کر کے تمہارے پاس لاتا ہے، دوسروں کی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں، وہ دیکھو آج تختہ کس کی طرف ہے، پاور کس کے پاس ہے، پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں کس کے ہاتھ میں ہے، بار بار تمہیں یہ بول بول کر کے ابھارا جاتا ہے تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، سارا پاور، سارا اختیار، پوری دنیا کو چلانے والی چند کمپنیاں، وہ تمہاری نہیں ہے، نہ تم سیاست میں ہو، نہ قیادت میں ہو، نہ حکومت میں ہو، یہ بار بار تمہیں بتا کر کے احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ان سے صرف جواب اتنا ہی پوچھنا، جب ہم کہیں پر بھی نہیں ہیں تو تمہارے دجالی میڈیا ہم پر بھوکتے کیوں ہیں 24 گھنٹے؟ کیوں بھوکتے؟ ہر ڈیبیٹ کا نشانہ ہم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میرے عزیزوں، کئی نیوز چینل ایسے ہیں جن کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں، بہت خوب، وہ تو نیوز چینل تو ہے ہی، بہت سارے الیکشن ایسے ہیں جو ہمارے نام پر لڑے جاتے، کیوں؟ یہ قوم ٹوٹی بکھری ہوئی کہیں نہیں ہے، تو پھر تمہاری زبانوں پر بار بار ٹارگٹ پہ کیوں ہے، نشانوں پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ قوم بکھری ہوئی ضرور ہے، اس کے پاس کوئی ایسی دولت ہے جس سے تمہیں خوف لگتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے تم لرزہ براندام ہو، اور وہ طاقت ہم جانتے ہیں، وہ کون سی طاقت ہے جس کو اقبال نے بھی کہا تھا 100 سال پہلے، انگریز یہی کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اس کے پاس جو طاقت و قوت ہے وہ بظاہر تخت کی طاقت نہیں، بظاہر فوج کی طاقت نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کی جو طاقت ہے وہ پوری کائنات میں زیر و زبر کر دیتا ہے، دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا ہمارے فوج سے اور بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل سے ڈر رہی ہوتی تو آج سعودی سے ڈر رہے ہوتے، جن کے بعد کنویں تیل کے خزانے بہت ہیں، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان پٹھوؤں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ ہاں، ان کے جبے کبے اور ان کے ناجائز کام پوری دنیا کے سامنے، دنیا اگرچہ ان کے ہاں عیاشی کرنے جاتی ہو لیکن ان سے ڈرتا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بہت بڑے مالدار دنیا کے، پیسہ ہو، مال ہو، پیٹرول ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سب اس سے نہیں ڈرتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ایک پیروں سے معذور خادم حسین ویل چیئر پر بھی بیٹھ کر سبحان اللہ، لبیک پکارتا ہے، سبحان اللہ، لبیک پکارتا ہے تو یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی لیے طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں ہے، بلکہ طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ حق، سبحان یہ اللہ، جس سینے میں موجود ہو وہ بندہ معذور بھی ہو تو اچھے اچھوں کو ہلا کر رکھتا ہے، حق، سبحان اللہ، یہ وہ قوت ہے جس سے دنیا لرزہ براندام ہے۔ میرے عزیزوں، صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لینا، وہ صحابہ اکرام کبھی ان باتوں کی شکایت پہ نہیں آئے کہ ہمارے پاس ہاتھی گھوڑے نہیں، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں۔ ارے بدر میں جو 313 آئے تھے، سبوں کے پاس ہتھیار نہیں، سبوں کے پاس گھوڑے ہاتھی نہیں۔ کئی صحابہ تو ایسے ہیں جن کا کہنا ہے ہمارے پاس جو مڑی ہوئی تلواریں تھی، کند تلواریں، اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، سبزی بھی نہیں کٹتی، وہی لے کر کے آ گئے تھے۔ اور ایک صحابی حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے دل میں اتنی تمنا تھی، حاضر تو ہو گیا بدر کے میدان میں، جب میں غربت کی وجہ سے ایک چھوٹا ہتھیار بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا، حضور کے پاس آ کر عرض کیا کہ آقا میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کھجور کے تنے کی کوئی لکڑی ملے تو وہی لے آؤ،
درخت کی ایک لکڑی لے کر کے آئے, حضور نے اس پر مسا کیا اور کہا لے جاؤ اسی سے لڑ لو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں وہ لکڑی نہیں تھی, کئی گردنوں کو یوں ہی آزاد کرتی تھی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بدر کے میدان سے لے کر حضرت عمر فاروق کے زمانے تک حضرت عکاشہ کے پاس وہ لکڑی تلوار بن کر رہی. صحابہ کی یہ باتیں تھی میرے عزیزوں, وہ اسباب پر بھروسہ کر کے میدان میں نہیں اترتے تھے. ان کا یقین تھا اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے تو سب سے بڑی طاقت ہے. سبحان اللہ, سبحان اس اللہ. یقین کو میں آج تمہارے سینوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. دنیا بار بار یہ کہتی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں, کہو ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو اچھا ہی ہے, اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس آمنہ کا لال ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حقی, سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی تاریخ میں راجے مہاراجے اور باہر سے آئے ہوئے بادشاہ جن کے بارے میں آج بھی بڑی گھمسان کی بحثیں چل رہی, معرکۃ الآراء بحثیں ڈیبیٹ چلتی رہتی ہیں, کبھی خلجی آیا, کبھی غزنوی آیا, کبھی فلاں آیا. آج کے دور میں یہ سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, تم بادشاہوں کی ہسٹری لے کر کے بیٹھو, اتنی فوج لے کر کے آیا, اتنی جگہ توڑا, اتنی جگہ مارا, اتنی جگہ حکومت قائم کیا, لیکن ایک مرد قلندر غریب نواز کی جب تاریخ پڑھو گے, نہ اس کے آگے پیچھے کوئی فوج تھی, نہ ہاتھی گھوڑے تھے, نہ تلوار بھالے تھے, کچھ نہیں. 8 فقیروں کی جماعت دلی سے داخل ہو رہی تھی. اس وقت کا دور یہ تھا. شہاب الدین غوری جو شکست کھا کر واپس جا رہا تھا, ایک فوجی شہاب الدین غوری کا ان باباؤں کو دیکھا, یہ غریب نواز کے ساتھ آنے والے درویشوں کو دیکھا, پوچھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ بابا چھوٹی بات نہیں کرتے تھے, بابا نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عجیب بات ہے, گدڑی پہنے ہوئے پیبند لگے کپڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں ہند فتح کرنے کی. وہ زور سے ہنسا, کہا مارا, کہا بابا جی آپ کو پتا ہے ہمارا بادشاہ بہت بڑی فوج لے کر کے کئی بار آیا ہے, حملے بھی ہوئے, یہاں بڑے سخت سرزمین ہے, ہم شکست کھا کر کے جا رہے ہیں اور تم گدڑی پہنے ہوئے لوگ ہندوستان فتح کرنے کی بات کرتے ہو. تب معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز نے یہ فرمایا تھا فرق تیرے بادشاہ میں اور مجھ میں یہ ہے, تیرا بادشاہ ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے جاتا ہے, معین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ توکل, یہ یقین جب تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو میرے عزیزو آزمائشیں تو آئیں گی, امتحانات تو آئیں گے, لیکن ہمارا یقین ہے کہ رات ہوتی ہے تو رب اجالا صبح کا لاتا ہے. حقی, سبحان. ایسا نہیں ہے کہ رات ہمیشہ رہتی ہے, اور چاند کو بھی گہن لگتا ہے, لیکن جب چاند سے گہن چھٹتا ہے تو پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی. سبحان اللہ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج اس جماعت پر اور ہماری اس امت پر گہن لگا ہے تو کتے ناچ رہے تو ناچنے دو, جشن منا رہے تو منانے دو, کچھ دیر کی خاموشی ہے, واہ 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 واہ, پھر شور آئے گا. سبحان اللہ. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ایک بات توجہ, لبیک یا رسول اللہ. ہم بھوشمانی نہیں کرتے, ہم کوئی جوتش نہیں ہے, اور نہ ہی ہم منبر پر بیٹھ کر چٹی نکالنے والے بابا ہیں, ہم وہ نہیں ہیں. لیکن تمہاری چٹیاں جھوٹی ہو سکتی ہیں, تاجدار مدینہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہمیں یقین ہماری باتوں پر نہیں ہے, ہمارے الفاظ پر نہیں ہے, ہمیں مدینے سے نکلے ہوئے الفاظ پر اپنی جان سے زیادہ یقین ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. زمین ٹل سکتی ہے, آسمان ٹل سکتا ہے, فرمان مصطفیٰ نہیں ٹل سکتا. تو سنو میرے آقا نے کیا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہو کر رہے گا, یہ ہو کر رہے گا. میرے آقا نے فرمایا ہے اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں, اگرچہ اس کو مشرکین ناپسند کریں, میرے عزیزو وہ وقت آئے گا جب ہر گھر لبیک پکارے گا. سبحان اللہ. آج ان حالات کے اعتبار سے بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ مولوی جو ہے اسٹیج پر بھگٹ کر کے بہت چیختا ہے, چلاتا ہے, حالات دیکھتا نہیں, اتنے مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, ساری چیزیں
اور پھر تم کہتے ہو کہ اسلام غالب آئے گا، ہر گھر سے یہ آواز آئے گی۔ ہاں میرے عزیزو، تم 1000 غزہ پیدا کر لو، 1000 جگہ پر قتل عام کر لو، تب بھی ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے، اس دور میں یزید یہ سمجھا تھا حسین اعظم کے سر کو الگ کرنے کے بعد حکومت ہمیشہ خاندان میں رہے گی، لیکن 6 مہینے سے زیادہ اس کا بیٹا بھی نہیں رہ سکا۔ آپ کو پتا ہے ہمارا قتل ہو جانا اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سب کو ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں میرے عزیزوں، مرنے سے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے۔ سب سے بڑی گھٹنا جس کو دنیا کہتی ہے وہ موت ہے، اور موت ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے، حادثہ اس کے لیے ہو جس کو جلنا ہو جلنا ہو جلنا ہو۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ، اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو جیتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں کھاتا ہے۔ سنو، اس کے باوجود بھی یہ تانے روز ہم سن رہے ہیں، روز سن رہے ہیں۔ 25,000 مارے گئے، 20,000 مارے گئے، بچوں کا قتل ہو گیا فلسطین میں، شام میں روز جنازے، عراق میں روز جنازے، یمن ٹوٹ کر کے تباہ ہو گیا، آگ لگا دی گئی۔ یہ سارے حالات کو ہمارا نوجوان سن کر کے بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے ایسے حالات کیوں ہیں؟ میں اس سے کہتا ہوں گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، اس لیے کہ تجھے اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ جو ظالم کتا تجھے تانا دے رہا اسے کہہ ہماری حقیقت تجھے معلوم نہیں ہے، ہم پروانے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع ہیں، ہم پروانے ہیں، اور پروانے کا کام ہی ہوتا ہے شمع کے ارد گرد اپنی جان دینا، سبحان اللہ، حق۔ اور جان نہیں دیتا تو پروانہ کس کام کا؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ عزیزان گرامی وقار، ان حالات سے گزارتے ہوئے وہ وقت بھی آئے گا۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ رب فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پہلے والوں کو آزمایا گیا ہے؟ سخت مصیبتیں انہیں پہنچی ہیں، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں نے یہ کہا، رسول نے اور ایمان والوں نے یہ کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رب فرماتا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ آج بھی میرے عزیزوں فتح تمہاری، فتح تمہاری ہے، جشن منانے والوں کو نہ دیکھو، فتح تمہاری اس لیے کہ ایمان تمہارے پاس ہے، ایمان تمہارے پاس ہے، یہ سب سے بڑی دولت ساتھ رکھے ہو، اور اس شخص کو افسوس کرنا چاہیے جس کا ایمان جا چکا ہو، رونا اس کو چاہیے جس کا ایمان ختم ہو گیا، اور جو ایمان والا بندہ ہے وہ 1000 ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی وہ فاتح ہے، وہ فاتح ہے، اس لیے کہ جنت کے ہر دروازہ اس کے انتظار میں ہے، سبحان اور اللہ۔ جس کا ایمان ختم ہو گیا ہے وہ یہاں پر ماتم کرے، وہ آج یہاں واویلا کرے، ہم کیوں واویلا کریں، ہم کیوں ماتم کریں؟ ایمان کی دولت ساتھ رکھتے ہیں تو یقین یہ ساتھ رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، بادشاہ کبھی فقیر ہوتا ہے، فقیر کبھی بادشاہ بنتا ہے، یہ رب تعالیٰ کا دستور ہے یا نہیں میرے عزیزوں؟ بڑی بڑی تاریخیں دیکھی ہیں، اور وہ تو بڑے بڑے ڈکٹیٹر لوگوں کی تاریخ ہے جو 50 سال حکومت کر کے گئے اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں ان کو نام تک یاد نہیں رہ گیا۔ یہ 5 سال اور 10 سال والوں کا جو نشہ ہے ان کے نشے سے کہاں کمپیر کرو گے؟ یہ تو یوں ہی خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی ساری چیزیں، پھر وہ وقت آئے گا میرے عزیزوں، ایک جملہ یاد رکھ لو، ایک جملہ یاد رکھ لو، حالات کے بدل جانے سے مسلمان حالات کے دھارے پر نہیں بہتا کبھی، طوفانوں اور آندھیوں میں بہہ جانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اسلام اپنے غلاموں کو یہ سکھاتا ہے
आंधियां इधर चल रही है तो मुस्तफा का गुलाम उधर चले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर चले। ईमान है ये। आज उलमाए ज़वील एहतराम और अवाम, मशाइख, सादात, सबकी ये जिम्मेदारी बन गई है कि अपने इस्तिकामत का जज्बा कौम के अंदर बेदार करें, बेदार करें। छोटी मोटी मुसीबतों पर वावेला मचाने वालों को बिलाल हबशी की दास्तान सुनाए, जो बुखार सर्दी पर रोने वाले हो उनको हजरत खुबैब इब्न अदी की दास्तान सुनाए, जिनके नाक कान हर चीज काट दिया था, उनकी आंखों में आग की सलाइयां फेर दी गई थी, नाखूनों को पकड़ से खींचा गया था मक्का की सरजमीन पर। तुमने तो अभी देखा ही क्या है, रसूल पाक के उन गुलामों ने इन चीजों को बर्दाश्त किया। और उसके बाद जब कुफार ये पूछते, क्या ही अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते, कटे जिस्म से वो सहाबा ऐलान करते, खबरदार अभी हमारे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाए, हमें ये गवारा है, हमारे मुस्तफा के कदमों में तलवे में कांटा भी चुभे, ये हमें गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ईमान का जज्बा था। ये बच्चों को सुनाए, अभी तुम्हें पहुंची क्या चीज है, कौन सी चीज पहुंची है? क्या करबला के मैदान की दास्तानें हर साल नहीं सुनाई जाती हैं? हर साल सुनाई जाती हैं। कौन ऐसा बाप है जो अपने 3-3 बेटों की लाश मैदान में उठा रहा हो? हुसैन आजम का वो जज्बा मालूम है। खीमे के सामने जवान बेटे की लाश के ऊपर घोड़े दौड़ रहे हो, बाप के सीने पर क्या गुजर रही होती, जिसके हाथ में 6 महीने का बच्चा हो और जालिम यजीदी तीर चलाकर बच्चे के हलकूम पर निशाना लगा दे और वहीं पर कत्ल कर दे, बाप के ऊपर क्या गुजरती। छोटी बच्चियां पानी के लिए बिलक रही हो और बाप पानी नहीं है, बाप के पास पानी ना हो, बाप के दिल पर क्या गुजरती। ये सारे मंजर करबला के हर साल तुम्हारे सामने सुनाए जाते। क्यों सुनाए जाते? मातम करने के लिए नहीं, चेहरा पीटने के लिए नहीं, बल्कि कौम को ये दर्स देने के लिए, ऐसे हालात जब भी आ जाए यजीदियों की तरह तुम मैदान में जश्न न मनाना, हुसैन आजम को देखना और कदमों को जमाए रखना, बेशक बेशक, कदमों को जमाए रखना। अनकरीब फतह तो तुम्हारी है, फतह तुम्हारी है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज पूरी दुनिया घूम करके आना। मेरे अजीज एक बात मैं बता दूं, सच्ची बात, यजीद के पास 22,000 का लश्कर था, उसने करबला के मैदान में अपनी सारी ताकत झोंक दी इमाम हुसैन के बच्चे बच्चे को कत्ल करने के लिए। उसके बाद 3 साल तक तकरीबन हुकूमत किया दिमश्क में। आज जाओ दिमश्क में, जो सीरिया का, जो मुल्क शाम की राजधानी है, कैपिटल सिटी है, जा करके मालूम करो, पूछो दिमश्क में एक दौर था, यजीद बादशाह था, कहां है वो बादशाह का महल? लोग तुम पर हंसेंगे, लोग हंसेंगे। और अगर तुम पूछोगे उसकी कब्र कहां है, ले जा करके तुम्हें एक डंपिंग ग्राउंड है जहां पर पूरा कचरा कूड़ा करकट फेंका जाता है, बताएंगे यहाँ उसकी कब्र थी, गुम हो गई, गुम हो गई। यजीद की कब्र के बारे में लोगों को खबर ही नहीं। ये वक्त के बादशाह का हाल है, जिसने ताकत का इस्तेमाल किया था और सोचा था ताकत से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आओ मेरे अजीजों, जिसको दुनिया ने देखा, टुकड़े टुकड़े हो गए मैदान में, बच्चे सब फना कत्ल कर दिए गए हैं। आओ, अगर जिंदगी अल्लाह ने बाकी रखी है तो करबला के मैदान में भी जाकर सुभान अल्लाह, इराक की जियारत करो और करबला जाओ। किसी से पूछो, यहाँ एक मैदान था जहाँ आले रसूल का खून बहाया गया था, वो मैदान कहाँ है? यहाँ पर भी लोग तुम पर हंसेंगे, मियाँ अब वो कोई मैदान नहीं, ये चमकता लहलहाता हुआ करबला एक पूरा मुकम्मल शहर आबाद है, एक गुलिस्तान है, एक बोस्तान है। और जाने के बाद तुम महसूस करोगे एक बुलंदो बाला सुने से कलई किया हुआ गुंबद, उस पर सुर्ख रंग का झंडा लहराता हुआ आज भी ये ऐलान करता है, शाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह, शाह अस्त हुसैन, हक, सुभान अल्लाह। आज भी ऐलान करता है। 14 सदियां गुजर गई हो, लेकिन वो झंडा आज भी ऐलान कर रहा है, हुकूमत तो हुसैन की ही है, फतह तो हुसैन की ही है। अजीजा ने गिरामी वकार, लोग अपने अपने बादशाहों के पास अपनी हाजतें लेकर के जाते हैं, अपनी जो जरूरियात है उसका मुतालबा करने जाते हैं। लेकिन अजीब बात है, मौला इमाम हुसैन की कब्र पाक पर जाओगे, उनकी कब्र जो जालियों से ढकी गई,
اس میں نوٹ وہ پیسے تو لوگ اپنے نذرانے ڈالتے ہی رہتے ہیں، لیکن چٹھیوں کا بھی ایک ڈھیر ہوتا ہے، بہت ساری چٹھیاں۔ ہم نے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ کہا صدیوں سے ایک دستور ہے، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اپنی حاجتیں اس میں لکھ کر کے ڈال کر چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جانے تک ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو بتاؤ، بادشاہ کے پاس دنیا اپنی حاجتیں لے کر جاتی ہے، اور جو شہید ہو کر کئی ٹکڑوں میں بدل گیا ہو، دنیا آج بھی اس کے پاس اپنی حاجت لے کر جا رہی ہے۔ اس بات کی علامت ہے مومن مرتا نہیں ہے، مومن ختم ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو سدا قائم رکھتا ہے۔ پانچ 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 کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے الیکشن آئے، کتنی کرسیاں آئی، اور آج کے نشے والوں کو بھی میں کہتا ہوں اگر سر چڑھ کر نشہ بول رہا ہو کہ اب ہمارا ہی ہمارا ہے، انتظار کرو، چند دنوں کی بات ہے، کرسیاں ہر ایک کی ہلتی ہم نے دیکھا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تمہارے کرسیوں کے چوپائے بھی ہلنے لگ جائیں گے، لیکن ایک کرسی ہے جو اجمیر پر ٹکی ہوئی ہے، 800 سال گزر گئے، نہ اس کرسی کو کوئی ہلایا ہے نہ ہلا سکتا ہے، اور قسم خدا کی وہ کرسی الیکشن سے نہیں آئی ہے، وہ میرے مولا کے سلیکشن سے آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ طاقت و قوت مومنین کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہے، ایمان کی دولت کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ایک بات سنا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اس روئے زمین پر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب مثنوی شریف فرماتے ہیں ایک ملک کا عجیب قانون ہے، توجہ سے سننا، ایک ملک ہے اس کا عجیب قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ وہاں کے لوگ جو بادشاہ بناتے ہیں ان کا نیم الگ ہے، دستور الگ ہے۔ کیسے؟ سارے ملک کے جو اس کنٹری کے لوگ ہیں، وہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سرحد پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سال کی پہلی تاریخ پر، اور جو بندہ ان کی سرحد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے فجر میں، اس کو تاج پہنا دیتے، اس کو بادشاہ بنا دیتے، بادشاہ بنا دیتے، اس کو لے کر کے آتے ہیں، لیکن اس کو پہلے بتاتے ہیں کہ صاحب ہمارے ملک کا نیم ہے، جو ہماری کنٹری میں سب سے پہلے اس تاریخ کو آتا ہے اجنبی، ان کے گاؤں کا نہیں، باہر والا، وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور بادشاہ پوچھتا ہے اس کے بعد کیا کرو گے؟ وہ بتاتے بھی ہیں کہ سال بھر تک بادشاہ بنائیں گے، بس سال بھر کے بعد یہ تاریخ جو آج ہم نے تاج پوشی کی ہے جب آئے گی، ہم جنگل میں لے جا کر درندوں کے پاس چھوڑ کر آئیں گے، منظور ہے تو بادشاہ بنو، چھوڑ کر کے آئیں گے، یہ بھی پکی بات ہے، ہمیشہ کا نہیں بنائیں گے، ایک سال بس۔ کون ایک سال کی حکومت کو چھوڑتا ہے؟ یہاں 4 دن کا کارپوریٹر نہیں چھوڑتا، ملک کی حکومت کسی کو مل رہی ہو تو لوگ آتے تھے اور ایک سال عیش کرتے تھے، اور یہ قوم، یہ جو ملک ہے، یہاں کے بڑے لوگ سال ختم ہوتے ہی اس کو اٹھا کر لے جاتے اور ایک بھیانک جنگل میں چھوڑ کر کے آتے، جہاں پہلے والے بادشاہوں کو بھی جانور کھا گئے، وہ درندوں کے حوالے ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ایک سال آیا، ان کا بادشاہ چھوڑ کر کے آگے، نیا بادشاہ ان کو چاہیے تھا، بارڈر پر جا کر کھڑے ہو گئے، رات بھر سرحد، صبح جیسی ہوئی دیکھا جو سب سے پہلے داخل ہو رہا ہے وہ ایک عالم ربانی تھا۔ لوگوں نے کہا آ جائیے ہمارے بادشاہ سلامت، انہوں نے کہا یہ کیسے اچانک بادشاہ، میں نیا آ رہا ہوں۔ کہا ہمارے ملک کا یہ نیم ہے جو سب سے پہلے اس تاریخ میں داخل ہوتا ہے ہم تاج پہناتے اور بادشاہ بناتے۔ تو انہوں نے کہا، پوچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا سارے اختیارات آپ کے، جیسا چلانا ہے ملک کو چلائیے، فوج آپ کی، پولیس آپ کی، سارا ڈپارٹمنٹ آپ کا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا سال بھر کے بعد ہم جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں گے، سال ختم ہونے کے بعد بادشاہت بھی گئی، منظور ہے تو آپ بنیے، نہیں تو پھر دوسرے کا انتظار کریں گے۔ اس عالم ربانی نے کہا منظور ہے، بن جاتا ہوں۔ تاج پہنایا، بادشاہ بنایا، اور بڑے دھوم دھام سے اس کو لایا اور تخت پر بٹھایا، اور سارے کرو پر اور شان کے ساتھ، فوج بھی، وزارت بھی، سب بٹ گئی، ساری چابیاں خزانے کی نئے بادشاہ کے ہاتھ میں۔ لیکن یہ نیا بادشاہ جو آیا
اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دوسرے ہی دن کہا سارے میرے بڑے وزیر سامنے آ جائیں۔ جب آئے تو کہا میری خواہش ہے کہ میں وہ جنگل دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تم چھوڑ کر آتے ہو، سال بھر کے بعد جہاں چھوڑ کر کے آتے ہو وہ جنگل مجھے پہلے دکھاؤ۔ بادشاہ کی خواہش ہے، احترام کرنا ہے، جو بادشاہ کہے گا اس پر عمل کرنا ہے۔ لے گئے لوگ، جا کر کے دیکھا اس بادشاہ نے تو بھیانک جنگل تھا، بہت سخت ترین جنگل ہے، کانٹے بھرا ہوا جنگل، اور پرانے بادشاہوں کی کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، درندوں کی آوازیں آ رہی۔ بادشاہ واپس آیا، آنے کے بعد اس نے رات کو بڑی جو وزارتیں تھی، ڈپارٹمنٹ تھے، ان کو بلایا اور کہا میرے محل سے لے کر اس جنگل تک ایک خوبصورت راستہ بناؤ۔ 2 مہینے تک خالی راستہ ہی بنتا رہا، اور جب خوبصورت راستہ بن گیا تو پھر بادشاہ نے بلایا وزیروں کو، کہا اس جنگل میں جتنے کانٹے کے جھاڑیاں ہیں سب کو ختم کرو، جتنی ہڈیاں پڑی ہیں سب کو نکالو۔ 2 مہینے تک وہ بھی صفائی کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر 4 مہینے گزر گئے تو بادشاہ نے کہا یہاں پر پھولوں کے درخت اگائے جائیں، خوشبودار پودے بسائے جائیں، اور وہ بھی کر دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک اچھا محل بنایا جائے، اچھا محل، وہ بھی 2 مہینے میں محل بھی تیار۔ بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک نالا بہایا جائے، یعنی ایک ہاؤس بنایا جائے، محل کے اطراف باغیچہ لگایا گیا، پھول پودے ساری چیزیں۔ یہ بادشاہ کچھ کیا ہی نہیں، سال بھر وہ محل ہی بناتا رہا۔ جہاں یہ لوگ چھوڑ کے آنے والے تھے اس کو بدل ہی ڈالا، راستہ بھی اچھا، محل بھی خوبصورت، سب کچھ بنایا۔ ابھی 8 دن باقی تھے، روز انتظار کر رہا تھا کہ کب سال ختم ہوگا، میں جاؤں گا، چھوڑ کر کے آئیں گے تو اچھا ہی ہے۔ جو سال بھر کیا تھا اس نے، سال ختم ہونے کے بعد جو ڈیٹ آئی نئے بادشاہ کے انتخاب کی، کوئی آ ہی نہیں رہا۔ اس نے بلایا، کہاں ہیں ذمہ دار لوگ جو بادشاہ چنتے ہیں، مجھے اٹھاؤ، جنگل میں چھوڑاؤ، نیا بادشاہ لے آؤ۔ سارے آئے، کہا بادشاہ سلامت، ہمارا نیم بدل گیا ہے، ہمارا قانون بدل گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اب آپ ہمارے ہمیشہ کے بادشاہ، ہمیشہ کے بادشاہ ہیں۔ اس بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ اس سے پہلے صرف 1 سال کی ویلیڈیٹی تھی، اب ہمیشہ کا کیوں؟ لوگوں نے کہا اب تک جو آتے تھے بیوقوف تھے، عیاشی کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ کہاں جانا ہے پھر بھی عیاشی کرتے۔ پہلا عقل مند بادشاہ ہم نے دیکھا جو اس کرسی پر بیٹھ کر جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کر رہا تھا، اس لیے ہم نے سوچا حقیقت میں وہی بادشاہ ہوتا ہے۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں اے نادان تو کیا سمجھ رہا ہے یہ دنیا کے افریقہ اور امریکہ کے کسی ملک کا قصہ ہے؟ نہیں، یہ پوری دنیا کا قانون ہے۔ جب تو پیدا ہوتا ہے لوگ تیرے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، جب تو آتا ہے تجھے بادشاہ بنا لیتے ہیں، تیرے ارد گرد تیرے دوست احباب بنتے چلے جاتے ہیں، اور تجھے بار بار بتایا بھی جاتا ہے چند دنوں کے بعد تجھے کندھے پر اٹھا کر اس قبرستان میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں ہڈیاں پڑی ہیں پرانے لوگوں کی، جہاں کانٹے کی جھاڑیاں بھی ہیں۔ یہ سب چیزیں سنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب تیرا انتقال ہوتا ہے یہ لوگ تیری بادشاہت ختم کر کے لے جاتے ہیں اور چھوڑ آتے ہیں، پھر نئے بچے کا انتظار کرتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں لیکن اس روئے زمین پر کچھ عقل مند بادشاہ ایسے بھی آتے ہیں جو بادشاہ بن کر جیتے تو ہیں لیکن جب تک کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے درود و سلام سے، اپنے نماز و اعمال سے، اپنے ذکر و اذکار سے اس باقی جانے والی سرزمین کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور تیار اتنا کر چکے ہوتے ہیں کہ قوم ان کے انتقال کے بعد ان کو اٹھا کر دفن تو کرتی ہے، 800 سال گزر جائے تب بھی قوم کہتی ہے راجہ تو ہمارا خواجہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ قوم کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے راجہ تو ہمارا؟ عقل مند بادشاہ جس نے زندگی میں بیٹھ کر عشق رسول پلایا اور آخرت کی تیاریاں کی ہیں اسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تمہارے ایمان کا سودا ہونے کا دیر، تمہارے دین کو خریدنے کی تھوڑی سی دیر۔ یہاں کفار و مشرکین ان بھیڑیوں کی طرح اطراف منڈلا رہے ہیں، کبھی تمہیں دولت کی لالچ دے کر، کبھی تمہیں حسن کی لالچ
لالچ کے ساتھ یہ سوشل میڈیا کا جو جال ہے یہ کیا ہے؟ تمہارے ایمان کو خریدنے کی سازشیں ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کے اخلاق تباہ ہو گئے، جن کی حیا کا قتل ہو گیا، یہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر گندی اریاں تصویریں دیکھتے ہیں، پورنوگرافی کرتے ہیں، بے حیا فلمیں دیکھتے ہیں۔ دنیا نے تمہیں پروسا ہے پلیٹ میں، برتن میں سجا کر، صرف اس لیے کہ تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے، تمہاری حیا مر جائے، تمہارا دین سے رشتہ کم ہو جائے۔ یہ ہم جوانوں میں آج دیکھ رہے ہیں، یہ دین کی طرف کم راغب ہے۔ مسجدوں کی طرف بلایا جائے تو اتنے نہیں آتے، جب کوئی بھنگڑا لگائے، کوئی ٹک ٹاک کا مجرا کرے، اس کے لیے بھیڑ لگانے لگ جاتے ہیں۔ یہ دین کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان بھیڑیوں کے خرید و فروخت کے بازار میں اگر تم بک گئے تو سب سے بڑے بد نصیب کہلاؤ گے، سب سے زیادہ گھاٹے میں کہلاؤ گے۔ اس لیے اے سنی نوجوانوں، میرے آخری جملے سن لو، آخری جملے سن لو۔ کروڑوں کی دولت تمہارے سامنے رکھ دی جائے، کروڑوں کا حسن تمہارے سامنے رکھ دیا جائے، سارا ننگا پن رکھ دیا جائے، تمہاری آنکھ اٹھنے نہ پائے اس طرف، بلکہ دنیا کو پکار کر کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سبحان میرے اللہ، نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سبحان ہمیں اللہ۔ ہمارے مصطفیٰ کی بات کرنی ہے، ادھر ادھر کی بات کیوں کرو، آئرے غیرے نتھو کھیرے کی بات کیوں کرو؟ ہمیں پتہ ہے عزتیں ملتی ہیں میرے مصطفیٰ کی بات کرنے سے۔ ایمان کو مضبوط کرو، اس دور میں کھل کر کے غلامی کرو۔ عشق ہو تو اظہار ہونا چاہیے۔ حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ حقی، محبت ہے؟ ارے میں ابھی کہوں چندہ تو ابھی ہوا ہے، لیکن ایک اور چندہ سید حاتم صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس لوگ 21,000 والے آئے ہوں گے، 51,000 والے آئے ہوں گے، لیکن میں جب اسٹیج پہ چندہ کرتا ہوں تو 21,000 51,000 نہیں آتے، اپنی گردنیں حضور کے قدموں پر نچھاور کرنے کے سبحان لیے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھ کر دیکھ لو، چاہے دولت کچھ بھی نہ ہو، مجھے بتاؤ اے سنی نوجوانوں، جام سر کے اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے، اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے حضور کے قدموں پر، کیا ہم اپنی گردن نچھاور کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ بے شک حقی، ہر ایک تیار ہے۔ ارے جان تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے، جان بات کی بات ہے۔ میں تو تم سے کہہ رہا ہوں غلامی کا پٹا جو گلے میں ہے اس کا کھل کر کے اظہار تو کرو، سبحان اللہ، سبحان اظہار تو کرو، دنیا کو دکھاؤ محمد عربی کا غلام کیسے ہوتا ہے۔ تم تو شرما رہے ہو، کبھی داڑیاں چھلائی، کبھی ٹوپیاں چھپایا، کبھی کامن بننا چاہا، کبھی سیکولر بننا چاہا، دنیا پہچاننے نہ پائے۔ تم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہو، آدھے تیتر آدھے بٹھے۔ ارے دنیا کو چوٹی رکھنے پہ شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ اللہ اکبر، واہ واہ۔ کیوں شرم آئے؟ دنیا ننگا گھومنے پر شرم نہیں کرتی، تمہیں آمنہ کے لال کے اخلاق پر کیوں شرم آئے؟ کھل کر کے اظہار کرو۔ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جن کے اخلاق کے برابر پوری کائنات میں کسی کے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے، حقی، ہو ہی نہیں سکتے۔ اور ایک بات بتاؤ، تمہارا یہ ایمان کہتا ہے کہ نہیں کہ پوری کائنات میں سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا؟ سبحان اللہ، حق، ایمان کہتا ہے تمہارا حق۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ حسن کا اظہار ابھی تمہارے سامنے تو نہیں ہوا، لیکن ایمان ہے کہ نہیں؟ حضور کا چہرہ سب سے زیادہ حسین تھا کہ نہیں؟ مکھ چند بدر شاشانیے، ماتھے چمکے لٹھ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سج اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جاریاں۔ اور بریلی کی زبان میں سننا ہو تو بریلی کا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا
नारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसीलिए कहता हूं जब तुम्हारा ईमान ये कहता है सबसे अच्छा हमारा नबी, सबसे ऊंचा हमारा नबी, सबसे प्यारा हमारा नबी, तो फिर शर्म करके उसके अखलाक को छुपा कर जीने की जरूरत नहीं है। इस रोए जमीन पर खुल करके मेरे नबी के अखलाक पर अमल किया जाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब नौजवानों में एक इनकलाब ही आना है, एक इनकलाब ही आना है, रेवोल्यूशन लाओ है नौजवानों। दुनिया एजुकेशन का रेवोल्यूशन देखना चाहती है, दुनिया सियासत का रेवोल्यूशन देखना चाहती है, तुम अखलाक का रेवोल्यूशन ला कर दिखाओ। हुजूर पाक के अखलाक का रेवोल्यूशन वो इतना असरअंदाज है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग जो अधिकारी हैं अभी तो सैयद साहब से भी पूछ रहे थे जलसे से पहले कोई दंगा होगा तो नहीं होगा, हम दंगा ही लगते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 200 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूं 2 साल के अंदर तकरीबन, एक भी जगह बता दें कहीं दंगा फसाद कराया। तो एक साहब डिपार्टमेंट के वो कहते नहीं आपकी तकरीरों में बहुत आप भड़काऊ बयान करते हैं। भड़काऊ? मैं कहता हूं हाँ, अगर आप इसको भड़काऊ कहते हैं तो हम रोज भड़काएंगे। किस बात पर? मैं ये चाहता हूं कि हमारा बच्चा इतना भड़के, इतना भड़के, इतना भड़के कि तुम्हारे नंगेपन से बेजार आकर आमिना के लाल के अखलाक को अपना ले। सुभान अल्लाह। हम ये भड़काना चाहते हैं, हाँ अखलाक रसूल पर आ जाए, बस इतना हमारा मिशन है। और फिर मैं ये कहता हूं हम चाकू छुरी तलवार बारूद बंदूक की बात नहीं करते। मियां हमारे पास प्लास्टिक का ब्लेड भी हो तो आतंकवादी का सर्टिफिकेट बहुत जल्दी आ जाता है। हम तो उस सुई की भी बात नहीं कर रहे। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी बात कहता हूं, जामा इश्क मोहम्मद पहन लो, मुस्तफा करीम के अखलाक अपना लो, और फिर तुम जिस गली से भी गुजरोगे अरे तुम्हारी खुशबू से कई कीड़ों को यूं ही मौत आ जाए। सुभान अल्लाह। मरहबा। वाह 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 वाह। कीड़े यूं ही मर जाए, इसलिए कि पखाने में रहने वाले कीड़ों को अच्छाइयां पसंद नहीं आती, अतर की खुशबू उनको जेब नहीं देती। हाँ तुम्हारे अंदर से अतर की खुशबू आ जाए। आप सीए साहब ये फरमा रहे हैं कि इल्म की तरफ तवज्जो करें। एजुकेशन की कमी है हमारे पास, ये मैं मानता हूं, लेकिन साथ में मेरे अजीज हो, इल्म हो, अखलाक हो, किरदार हो, सारी चीजों में सबसे पहले नंबर पर जो चीज चाहिए, सबसे पहले नंबर पर कि मोहम्मद से वफात हुआ। सुभान तो हम तेरे अल्लाह। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। अगर जाहिल भी हुजूर की मोहब्बत में फना हो जाता है तो मौला रब ताला रातों रात उसे आलिम भी बनाता है। सुभान अल्लाह। इल्म उसे दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हुजूर के पीछे चलने का आज़म तो कर ले। आज रात ये तमन्ना करके सोएंगे इंशाअल्लाह। हमने दुनिया बहुत देखी है मौला, अब इन आंखों को वो हुस्न दिखा जिसको देखने के बाद अबू बकर सिद्दीक बन गए, जिसको देखने के बाद उमर फारूक बन गए, जिसको देखने के बाद उस्मान जुन्नूरैन बन गए, जिसको देखने के बाद अली हैदर कर्रार बन गए। उस हुस्न को देखने की तमन्ना आज लेकर के सोते हैं। ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस मिशन को जिंदा करना है। इस मैदान से निकल करके हम बात यही कर रहे हैं अखलाक मुस्तफा की। और जो आज के हालात है इससे नर्वस होने की जरूरत नहीं। आपको क्या क्या चीज परेशान कर रखी, कौन सी चीज परेशान कर रखी है? देख रहे कुछ लोगों को नाचते घूमते देख रहे और उसके बाद परेशान हो रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रखने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। काबे के अंदर 360 रखे गए थे, तब भी काबा काबा ही था। हक़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। काबा बदला था, काबा बदला नहीं। काबे का तवाफ भी चलता था, हज भी होता था, अगरचे 360 रखे गए थे, लेकिन काबे को इंतजार था तो आमिना के लाल का इंतजार था। सुभान अल्लाह। काबे को इंतजार था। और फिर वो शख्सियत आ ही गई। मक्का मुकर्रमा के फतह का दिन था। मुस्तफा करीम ने अपने दस्ते नाज से खाने काबा को पाक किया, हर आलाइश को, शिर्क को, कुफ्र को निकाल कर फेंका और काबे को काबा बनाया। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया है, तुम आए छठी बाजी, फिर रौनक हुई ताजी। काबे को काबा किया,
کر ڈالا تھا بت خانہ، کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا بت خانہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کعبے کو اور کعبہ پاک ہوا۔ آج میرے عزیز ہو، میرا وجدان کہتا ہے، یقین کہتا ہے، جس کو تم نے ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے، ایک زمانہ آئے گا جب میرے مصطفیٰ کا کوئی غلام صلاح الدین بن کر اٹھے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ اٹھے گا، سبحان اللہ۔ کوئی آئے گا اور قوم کی امانت ان کے حوالے کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ ہوتی ہے، ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ضمناً یہ بات کر دی ہے، جب میرا دین سچا، میرا نبی سچا، میرا خدا سچا، میرا قرآن سچا، تو مجھے سر جھکانے کی کیا بات ہے؟ میں سر اٹھا کر کے جیوں۔ میرا رشتہ کسی مجرم قوم سے نہیں ہے، کسی آتنک سے، کسی دہشت سے، کسی ٹیرر سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ میرا رشتہ کیا ہے؟ آمینہ کے لال سے۔ ہمارا کیا ہے کہنا؟ صرف اتنا ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس سے پریشانی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور تمہارا یقین پھر پیدا کر کے جاتا ہوں۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئے تو ہمارے مسیحا، وہ آئے تو ہمارے لیے جان کے دشمن؟ کچھ نہیں ہوتا، سب برابر ہیں، ایک تھال کے چٹے بٹے، سب ایک حمام کے ننگے ہیں، سب ایک حمام کے ننگے ہیں۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ لالی پاپ دیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں، تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں کھلونا دے کر کے کھلایا جا سکتا ہے، کوئی تمہارا مسیحا نہیں ہے۔ اس لیے آس لگا کر بیٹھنا چھوڑ دو، کرسیوں کی طرف التجائی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دو۔ ہمارا ایمان یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری جو بچیاں فارغ ہوئی ان میں ایک، اوپر مت ہو بھیا، غلط بات ہے، ارے سلام پڑھ رہے، سلام سلام۔ سریہ بنت برکت شاہ، حاجی حسن شاہ کی پوتی ہے ماشاءاللہ، یہ بچی فارغ ہوئی ہے۔ اور صدام حسین پور سرپنچ مہاجن 11,000 روپے، شبیر خان سوائی سر سورہ سر، اور ہمارے بہت سارے عسکر بھائی، اور ایک منٹ میں پڑھ رہا ہوں، عسکر بھائی نے MRL نے 21,000 روپے، نیچے کھڑے رہے، اوپر کوئی نہیں آئے گا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات